أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ پہلے ہم حرکات پڑھ چکے ہیں اور تنوین کی مشق بھی کر چکے ہیں، جیسے زبر زیر اور پیش، جیسے کہ حمزہ زبر آ، با زبر وا، دال دو زبر الف دن، آبادن، یہ ہم پڑھ لیا ہے، اور یہ مشق تھی تنوین کی اور حرکات کی۔ اب ہم یہ مشق جو کریں گے نا، کھڑی زبر، الٹا پیش اور کھڑی زیر۔ جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے ایک الف کے برابر ہم نے کرنا ہوتا ہے، اور یا مدہ جو اس کے ہوتا ہے نا، یا کھڑی زبر یا با کھڑی زیر بھی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ایک یا کے برابر، اگر الٹا پیش ہو تو وہ واو جو ہوتا ہے نا اس کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیے، جو زبر ہے الف کی آواز دیتی ہے، جو با ہے، جو الٹا پیش ہے، وہ واو کی آواز دیتا ہے، اور کھڑی زیر جو ہے وہ یا کی آواز دیتی ہے، اور اس کو ایک الف یا ایک واو یا ایک یا کے برابر یا ایک پیش کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ابھی مشق کرتے ہیں، با کھڑی زبر با، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، یعنی ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حرف ہے، اس کے اوپر کھڑی زیر بھی ڈال دیا، کھڑی زبر بھی ڈال دیا، الٹا پیش بھی ڈال دیا ہے۔ یہ تینوں الگ الگ آوازیں دیتے ہیں۔ جو زبر ہوتی ہے یا کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو کھڑی زبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مدہ کھڑی زبر کہا جاتا ہے، اور جو یا ہوتی ہے زیر، یا مدہ اس کو کہتے ہیں، جو الٹا پیش ہے اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ آگئی ہوگی، پھر میں دوبارہ اس کو بھی ریپیٹ کر دوں گا، ابھی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ الف مدہ کھڑی زبر کو کہتے ہیں، کھڑی زیر کو یا مدہ کہا جاتا ہے، الٹے پیش کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو کھڑی زبر ہے وہ ایک الف کے برابر یا اس کو لمبا کرنا ہے، اسی طرح جو الٹا زیر ہے، الٹا پیش ہے، اس کو واو کے برابر لمبا کرنا ہے، اور کھڑی زیر جو ہے وہ یا مدہ کو ایک یا کے برابر آواز نکالنی ہے اس کی۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا جی یو۔ ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حرکات میں را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، را ری رو، اس کو لمبا نہیں کرنا تھا، اب ان کو لمبا کرنا ہے۔ را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ یہ تین لفظوں کے حرفوں کے قائم مقام بولا جا رہا ہے، اس کو مختصر کر دیا گیا ہے، لیکن انہی کے اوپر حرکات الگ الگ ڈال دی گئی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات۔ میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، اور اوپر ہی نظر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بولا بھی جائے۔ میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ پھر سنیے، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ اس کی بار بار مشق کرنی ہے۔
پھر سنیے لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو، واو کھڑی زبر واو، واو الٹا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ پھر سنیے واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ پھر سنیے نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ واو کھڑی حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ یہ بھی حروف ہلکی ہے، یہ بھی حروف ہلکی ہے، آگے بھی حروف ہلکی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر سنیے کھا ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر ای، عین الٹا پیش او، آ ای او۔ اگر زبر زیر پیش ہو تو ہم کہیں گے حمزہ زبر آ، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او، ایسے بول لیں گے۔ اب کھڑی زیر ہے ایک ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر ہم کھڑی زبر کہیں گے، ایک جا کے برابر ایک کھڑی زیر کو کہیں گے، ایک واو کے برابر الٹے پیش کو کہیں گے۔ عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر ای، عین الٹا پیش او، آ ای او۔ غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش گو، غا غی گو۔ غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش گو، غا غی گو۔ غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش گو، غا غی گو۔ ہا کھڑی زبر ہا، اور ہا اور ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ پھر سنیے ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا پیش، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ پھر سنیے خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ ان میں یہ بھی حروف ہلکی ہے، 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 ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیں گے خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی، تھا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ پھر سنیے تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ پھر سنیے تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری، نہیں، زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ پھر سنیے زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو،
زا زی زو، زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ یہ سین ہے، سین کی آواز سیٹی کسی ہوتی ہے، سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو، سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو، شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ پھر سنیے، شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ صاد کھڑی زبر سا، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، سا سی سو۔ پھر سنیے، صاد کھڑی زبر سا، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، سا سی سو۔ زاد کھڑی زبر زا، زاد کھڑی زیر زی، زاد الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زاد کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زاد الٹا پیش زو، زا زی زو۔ تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ پھر سنیے، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ پھر سنیے، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ پھر سنیے ذرا، یہ تھوڑا سا اس کو ایسے کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ قاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، قا کی کو۔ پھر سنیے، قاف کھڑی زبر قا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، قا قی کو۔ یہ حلق سے نکالنا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ آگے سنیے، یہ کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو۔ کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو۔ یہ بھی الف جو ہے اس کو بھی حمزہ بولا جاتا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ پیش کھڑا الٹا پیش او، آ ای او۔ پھر سنیے، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ سنیں، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ پھر سنیں، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ پھر وہی ہا اور اس ہا کی آواز برابر ہوتی ہے۔ یہ والی ہا، یہ والی، یہ شکلیں بتانے کے لیے یہ بتایا گیا۔ ہا کھڑی زبر آ ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ پھر سنیں، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ اس حمزہ اور اس حمزہ میں کوئی فرق نہیں، بولنے میں اور تلفظ میں، مخرج میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ لکھائی بھی اس طرح بھی آتا ہے اور اس طرح بھی آتا ہے، یہ اس لیے بتایا گیا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ یہ ہماری تختی مکمل ہوگی۔ اگر آپ اس کو اگر سمجھ لینا، یہ اصل میں یہ لفظ ہے با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش واو بو، با بی بو۔ یہ میں دوسری تختی میں جب آئے گی اس سے پہلے اس کے میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا دوں گا۔ یہ اصل میں جو با کھڑی زبر با ہے یہ الف کی آواز دیتی ہے، با کھڑی زیر بی یہ یا کی آواز دیتی ہے، با الٹا پیش بو یہ واو کی آواز دیتا ہے۔ یہ صرف اس طرح کا لکھا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تختی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ہم دوبارہ تعوذ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا غور بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے ہم یہ تعوذ جو ہے یہ شروع میں اس کا حروف حلقی ہے، پھر اس کے بھی عین بھی حروف حلقی ہے اور یہ حروف لین ہے. اس کو کہتے ہیں اعو 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 کہنا ہے، اور اوپر یہ تلفظ بھی اس کی شکل بتائی گئی ہے. اس طریقے سے یہاں سے یہ اس کے نکلتا ہے ذو، زال جو ہے ثنایا اولیاء سے نکلتا ہے، پہلے بھی بتا چکے ہیں. اعوذ باللہ، بعض اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، من شین کو پر پڑھیں گے اور یہ شین جو یا لینا یہ 2 دفعہ بولی جاتی ہے. من الشی شین 2 دفعہ بولی جائے گی، اور میں بعد میں لکھ کر بھی آپ کو بتا دوں گا ہاتھ سے. من الشیطان الرجیم، جو نون ہے را جو ہے اس سے پہلے اگر زیر آ رہی ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے، اور شیطان رجم سے، اور اس کا مطلب بھی ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں شیطان مردود سے. یعنی تعوذ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے، پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آنا، اور اس کے اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہو، اس سے جب ہم ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے تو من الشیطان الرجیم ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے. شیطان رجم سے، رجم جو ہوتا ہے راندہ ہوا، ذلیل و خوار ہوا شیطان ہوتا ہے چوک لگانے والا، اس کو کہا جاتا ہے. شیطان چوک لگائے ہوئے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے راندہ ہوا ہے، اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جب ہم قرآن پاک کو پڑھنے لگیں گے تو یہ قرآن پاک میں ہے جب وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پہلے بتا چکے ہیں. جب قرآن پاک پڑھنے لگیں تو تعوذ اس کو کہتے ہیں، اعوذ باللہ اس کو بھی کہتے ہیں. تعوذ اس کو پڑھیں گے پہلے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے کوئی بھی جاندار ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ جب کام شروع اپنے روزی روٹی کے لیے لوگ جاتے ہیں تو جو انسان ہے، جو مسلمان ہے، وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے. کیونکہ اللہ تیری استعانت ہوگی، تیری مدد ہوگی، اور تیرے نام سے ہم شروع کریں گے. تیرے نام سے جو شروع کرتے پھر حلال کام کریں گے، حرام تو نہیں نہ کریں گے، کیونکہ اللہ کے بتایا ہوئے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا ہے. تو تیرے نام سے، تیرے سے پناہ بھی مانگتے ہیں. جب یہ ہم یہ لفظ بولتے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں رہتی. اور جب اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھیں، اسی طریقے سے اس کو یاد کریں. کوئی بھی چیز پکڑنی ہو، رکھنی ہو، دروازہ بند کرو، دروازہ کھولنا ہو، کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو، کوئی پڑھنے لگیں تو بسم اللہ لازمی ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام جب کرے گا تو اللہ کے نام سے کرے گا، اور حلال وہ کام کرے گا، نافرمانی والا کام نہیں کرے گا. جس کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے تو جب اس کا نام لے تو وہ آدمی جب اگر کام کرنے لگے گا اس کے ذہن میں آئے گا یہ مجھے اللہ کے نام، اللہ نے یہ اس چیز سے منع کیا ہوا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں اسی کے نام سے، تو پھر یہ اس کو بغاوت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کا نام لے کر اس کے حرام کردہ ناموں چیزوں کو چھونا، جو وہ کام کرنا جو اللہ نے منع کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا سبق بھی ہوگا، ساتھ اس کا الفاظ کے معنی بھی ہوں گے. اور جب ہم قرآن پاک آگے ہم تختیم میں پڑھیں گے تو ہر لفظ کی ہم اس جو ورڈ ہے جو
الفاظ ہیں، الفاظ کے معنی بھی ہوگا، اس کا تلفظ بھی ہوگا، اس کی تخریج بھی ساتھ ساتھ ہم بولیں گے. تو اس طرح ہم جب تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان پہ بھی چڑھ جائے گا. لیکن ان ہر حروف کے اوپر دیکھ کر نظر بھی اوپر رکھنی ہے، انگلی بھی اوپر رکھنی ہے، اس کو بار بار کہنا ہے. اور مشق پکی جب ہوگی وہ انسان کے دماغ میں وہ چیزیں لکھی جاتی ہے. اب ہم ختم کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم.